صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کرما والا شریف کے عظیم ہستی حضرت بابا جی پیر سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ ہرنیا یعنی ناف ٹل جانا، اس کا روحانی علاج۔ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو 2 روحانی علاج ہیں، آپ سماعت کر لیجئے۔ میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی لازمی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ پہلا روحانی علاج یہ ہے سورۃ الفاتر، 21ویں پارے میں ہے سورۃ الفاتر، اس کی آیت مبارکہ 41، آیت مبارکہ 41، اس کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی صورت میں یا کپڑے میں اس کو باندھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں اور انشاءاللہ ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اگر مستقل یہ بندھا رہے تو ناف اپنی جگہ پر ہی رہے گی، یعنی دوبارہ ناف نہیں ٹلے گی۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکیں، اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا، بے شک وہ بڑا بردبار بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی ساری کائنات کا نظام، بالخصوص آسمان اور زمین کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جگہ پر قائم رکھا ہے، وہ ہٹ نہیں سکتے، اور اگر ہٹنے لگیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا، دونوں کو، زمین کو بھی اور آسمان کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، بردبار ہے، بخشنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ انسانیت کے معاملات ملاحظہ فرمانے کے باوجود حلیمی فرماتا ہم پر اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ حلیم اور غفور ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ پہلا روحانی علاج۔ دوسرا روحانی علاج، ناف پر انگوٹھا رکھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ جب سورۃ الناس پڑھیں تو الناس کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، الناسو الناسو الناسو، پھر سورت مکمل کریں۔ اس طرح یہ عمل 11 دن تک مسلسل کرنا ہے، انشاءاللہ ہرنیا کے مرض سے افاقہ ہوگا، ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ تو ضرور معذرت ناظرین و سامعین، ضرور یہ وظیفہ، یہ روحانی علاج اپنائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے ضرور کیجئے، ضرور پڑھیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اولیاء کرما والا شریف، یہ عظیم ہستیاں سادات کرام میں سے بھی اور اولیاء کاملین صالحین میں سے بھی، اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بارہا ارشاد فرمایا، بیان فرمایا۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، الا خبردار، سن لو، جان لو، الرٹ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے الرٹ کیا کہ متوجہ ہو جاؤ، غور کرو، سنو
خبردار۔ پھر اس کے بعد تحقیقاً فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، ولی کی جمع اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب برگزیدہ چنیدہ پسندیدہ بندے اولیاء اللہ ہیں۔ اور فرمایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم۔ آج فوبیاز، اکثر انسان مختلف فوبیاز میں مبتلا ہیں، مختلف خوف جو ہیں، خوفوں میں مبتلا ہیں۔ کسی کو ہائیڈروفوبیا ہے، کسی کو کسی قسم کا فوبیا ہے، کوئی پانی سے ڈرتا ہے، کوئی رات سے ڈرتا ہے، کوئی مختلف قسم کی آوازوں سے ڈرتا ہے، کوئی مختلف قسم کی چیزوں سے ڈرتا ہے، کوئی مختلف قسم کی کیفیات اور احساسات سے ڈرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اکثر اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اسلاموفوبیا ہے، لیکن اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فوبیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات ہم اپنے فیوچر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ تو ان ہستیوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی ان ہستیوں کے دلوں میں جاگزی ہے۔ اس کے سوا ان کو مخلوق میں سے کسی چیز کا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، حتیٰ کہ اللہ پر کامل توکل اور بھروسے کی بنا پر انہیں کل روز محشر کا بھی اس لیے خوف نہیں کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ کر دیا ہے، پختہ کر لیا ہے۔ پھر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ غم زدہ بھی نہیں ہوتے، یہ غمگین بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ عام طور پہ ہمیں ماضی کا غم ہوتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم ہوتا ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا اس کا غم، کوئی چیز ہم سے چھن گئی اس کا غم، ماضی کا غم، کچھ نہ کرنے کا غم کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ مجھ سے چیز چلی گئی، یہ چھن گیا مجھ سے، روپیہ پیسہ مال و دولت عہدہ منصب چھن گیا، زندگی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، زندگی کا غم کہ یوں زندگی گزر گئی۔ لیکن اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کل روز محشر انہیں اس چیز پر، اس گھڑی پر پچھتاوا ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو پتہ چلا یہ اولیاء اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا خوف، باقی ہر چیز کا، مخلوق کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اللہ کی یاد کا غم انہیں ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ کی، جب اللہ کا خوف، اللہ کی یاد کا غم مل جاتا ہے تو پھر دین و دنیا آخرت کے تمام خوف، تمام غم مٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے، اور غم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں نصیب ہو جاتا ہے پھر باقی غم ان کے مٹ جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزاری، تو پھر یہ بے خوف ہو گئے، یہ نڈر ہو گئے، اور انہیں بھی کسی اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہ رہا، کسی چیز کا غم نہ رہا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر وہ واپس لے لے تو وہ اس پر قادر ہے۔ نہ تو یہ اس نعمت کے ملنے پر متکبر ہوتے ہیں، نہ اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے چھن جانے پر یہ غمگین ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں آسانیاں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، ظاہری نعمتیں مل جائیں، روپیہ پیسہ مال و دولت، تو ہم پھولے نہیں سماتے اور ہم بعض اوقات تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں اللہ کی ہر نعمت میسر ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ نعمت اپنی واپس بھی لے لے تو پھر اس پر یہ غمگین نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں یہ ہستیاں راضی رہتی ہیں، راضی برضا رہتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے حدیث مبارکہ کے مطابق نہ صرف اپنے قول سے بلکہ فعل سے اس چیز کا یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین،
علی کل حال ما کان وما یکون، کہ اللہ ہر حال میں تیری تعریف ہے، ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، اور چاہے وہ حال ابھی موجود ہے یا آئندہ آئے گا، جیسی ہماری کیفیت ہوگی، جو تو ہمیں عطا فرمائے نہ عطا فرمائے ہم سے لے، ہم ہر حال میں، ہر لمحہ، پریزنٹ میں بھی فیوچر میں بھی تجھ سے راضی ہیں۔ تو یہ ان اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح پھر اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا؟ 2 کامل نشانیوں کا ذکر فرمایا اس سے اگلی آیت مبارکہ میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ اولیاء اللہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے، یہ اولیاء اللہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جن کا ایمان کامل نہیں ہے، جنہیں علم ہی نہیں ہے، ایمان والے ہیں، الذین آمنوا، اولیاء اللہ ایمان کامل والی ہستیاں ہیں، وکانوا یتقون، اور کامل تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ بجا لانے والی ہستیاں۔ 2 چیزوں کا ذکر، ایمان اور تقوی، یعنی علم اور عمل۔ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم سے، علم کے بغیر ایمان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل یہ پڑھتے ہیں، اگرچہ اس میں ایمانیات کی بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا اس کی اسماء ہیں، جیسی اس کی صفات ہیں، ان پر ایمان لائے۔ اب اللہ کے اسماء مبارکہ کا علم ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اور کون سی ایسی صفات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے دیگر لوگوں کو شامل کرتا ہے، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا مظہر بناتا ہے۔ صفات کا مظہر بننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت جو ہے، صفت ربوبیت، اس کا اطلاق کیسے ہے۔ اسی طرح صفت رحمان، صفت رحیم، جتنی بھی اسماء مبارکہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے بارے میں مکمل علم، یہ علماء کرام، یہ ایمان کا حصہ جو ہے یہ علم سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ظاہری قرآن و سنت حدیث کا علم حاصل کرنے سے۔ اولیاء اللہ سے، جن میں علماء ربانی بدرجہ اولا شامل ہیں، یعنی جنہیں ظاہری علم بھی حاصل ہے اور علم لدنی باطنی علم بھی حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ چونکہ اللہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں بھی محو رہتے ہیں، بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور ان کا بھی ورد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان میں وہ کھو بھی جاتے ہیں، مستغرق بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈوبے ہوئے بھی ہوتے ہیں، محو بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم بھی انہیں حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم ظاہری بھی ہوتا ہے، باطنی بھی ہوتا ہے، وہ مشاہداتی علم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ ایمان کی بنیاد بنتا ہے، ایمان کامل کی بنیاد۔ تو اللہ فرما رہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ ایمان کامل والی ہستیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ تقوی کا، وکانوا یتقون، عمر بھر وہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر بنتے ہیں، یعنی پوری زندگی ان کی تقوی اور خشیت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب اس پر بڑی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، میں مختصراً جو ٹو دی پوائنٹ چیزیں ہیں وہ آسان سے آسان انداز میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بیان کر سکوں۔ علم کم از کم اولیاء اللہ کے لیے جو علماء فقہاء اولیاء نے شرط لکھی ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ کے ولی کی پہچان اور شناخت اور ضروری چیزیں کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، کم از کم 4 کا ذکر کیا۔ ایک، جو اللہ کا ولی ہے، ایمان اور تقوی یہ تو ضروری ہیں، ان کے علاوہ 4 چیزیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو
جس کا سلسلہ طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو، یعنی خود بخود پیر نہ بن بیٹھا ہو، خود بخود اپنے آپ کو پیر نہ کہلاتا ہو کہ جی میں تو پیر ہوں، جیسے جعلی عامل جعلی پیر، یہ خود ساختہ پیری کا مشیخت کا شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کا سلسلہ طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل نہیں ہے، وہ پیری کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یعنی شیخ وہ ہے شیخ کامل جس کے اپنے شیخ ہوں، جن کے دست پر ہاتھ پر بیعت کی ہو اور سلوک کی منازل طے کی ہوں، اور پھر مرشد گرامی نے خلافت دی ہو اور بیعت کرنے کی اجازت دی ہو۔ یہ ایک۔ اس سے بھی بڑھ کر اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ ہو، یعنی کسی بھی گمراہ عقیدے کا پیروی کرنے والا نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جتنے اولیاء اللہ ہیں سبھی کے سبھی اہل سنت و جماعت سے متصل ہیں۔ اور یہاں پر اہل سنت و جماعت سے مراد صرف یہ لفظ نہیں ہے، اس سے مراد اس کی حقیقت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو جماعت ہے ان کے طریقے پر کما حقہ چلنے والا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہو، جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ اس کا ظاہری حلیہ، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، سنت کے مطابق، تو یہ اہل سنت و جماعت۔ اور اس کے تمام معاملات صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کی پیروی میں ہیں۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یہ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، یہ بھی ویسا عقیدہ رکھتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے زندگیاں گزاریں، یہ بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر یہ اہل سنت و جماعت یوں ہونا، یہ بھی شیخ کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ اسی طرح سلسلہ طریقہ متصل ہو، یہ بھی شرط ہے۔ علم کے حوالے سے وہ بھی شرط ہے۔ اب اہل سنت و جماعت ہونا، اس کو یوں سمجھ لیجیے عقیدہ پختہ ہو، یہ پہلی شرط۔ پھر علم کا ہونا، کتنا علم ہو، کم از کم، زیادہ نہیں، زیادہ جتنا مرضی ہو، عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، جو کچھ ہو، لیکن کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ مسائل فقہ جو ہیں عقیدہ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو مسائل شریعت ہیں ان کو کم از کم کتابوں سے دیکھ کر اپنے مریدوں تک رہنمائی کر سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو، کم از کم اتنا علم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پہلا عقیدہ ایمان درست، دوسرا علم بہتر ہو، تیسرا اس کا عمل بہتر ہو کہ با شرع ہو، غیر شرع نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا مخالف نہ ہو، یعنی باریش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا۔ کوئی بھی شریعت کی مخالفت کرنے والا شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا میں نے عرض کر دیا، سلسلہ طریقت اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو، یعنی خود کامل شیخ کا بیعت ہو، ان سے اجازت حاصل ہو، پھر جو اس کے کامل شیخ ہیں وہ آگے کامل شیخ کے بیعت ہوں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو، تو اسے کہتے ہیں سلسلہ طریقت یا شجرہ طریقت، یہ ثابت ہو، خود بخود پیر نہ بن بیٹھا ہو۔ یہ چار کم از کم شرائط پر جو پورا اترے گا وہ شیخ کامل ہے، اس سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے، موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص سے بیعت نہیں کی جا سکتی، ایسا شخص پیر نہیں ہے۔ جعلی ڈھکوسلے ہو سکتے ہیں، جعلی دعوے ہو سکتے ہیں، کھوکھلے دعوے ہو سکتے ہیں، حقیقت وہاں نہیں ملے گی۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا فیضان نہیں مل سکتا۔ اور پھر سلوک کی منازل طے کی ہوں گی، یعنی اپنے مرشد گرامی جو کامل اکمل شیخ تھے ان کے پاس رہ کر مجاہدات، ریاضات، اور پھر جس سلسلے میں وہ بیعت ہے اس سلسلے کے اسباق، اس سلسلے کے معمولات اس نے اپنے مرشد گرامی کے مطابق، ان کے ارشاد کے مطابق مکمل کیے، تو پھر اب یہ شیخ ہے۔ اب پھر مرشد گرامی نے اس کو بیعت کی اجازت دی، تو اب اس کا سلسلہ طریقت آگے چلے گا، ورنہ نہیں۔
تو اس حوالے سے یہ چند ایک باتیں ہیں. آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، بہت دردناک انداز میں اور معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ہمارے بزرگان دین تمام سلاسل طریقت، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، شاذلیہ، کبرویہ، رفاعیہ، کسی بھی اویسیہ، کسی بھی سلسلے کی بات کر لیں، ہمارے بزرگ روشن ستارے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ، حضرت شہباز قلندر علیہ رحمہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ، حضرت سید شاہ اسماعیل بخاری علیہ رحمہ، حضرت سید بابا محمد علی شاہ بخاری علیہ رحمہ. کتنے نام ہیں، یہ تو چند ایک نام میں نے بولے ہیں، کتنے ہی نام ہیں اس بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے حقیقت میں قرآن و سنت کا، اسلام کا، تصوف کا، طریقت کا، محبت کا پیغام انسانیت تک پہنچایا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج آگے معاملات کیا چل رہے ہیں. اکثر ایسے آستانے ہیں، درگاہیں ہیں کہ جن کی اولادیں غیر شرع ہو گئیں، شریعت کے پیکر ہی نہ رہے، شریعت کی مخالفت پر اتر آئے، بظاہر داڑیاں بھی منڈوانا شروع کر دیں، دیگر معاملات میں بھی شریعت سے دوری اختیار کر لی. اچھا، اس سے آگے چلیے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جنہوں نے اپنے عقیدے اور ایمان کو ہی چھوڑ دیا. اسی طرح پھر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ اگر باشرع ہیں تو پھر وہ سلوک کی منازل کا جو معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اگر خود طے کر رہے ہیں یا طے کی ہیں تو آگے طے کروانا چھوڑ دیں. اسی طرح ایسے معاملات ہوئے کہ وہ جو روحانیت ان اولیاء اللہ کے، اگرچہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، بالکل وہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہمارا المیہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پر بالکل برعکس معاملات چل رہے ہیں. وہ میلے ٹھیلے اور ڈھول کی تھاپ پر پتہ نہیں کیا کیا معاملات، غیر شرعی معاملات، یہ آج اسی کو عرس یا اسی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا. حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آج بھی ان آستانوں سے قرآن و سنت کی صدا بلند ہو رہی ہے، آج بھی ان آستانوں سے سلوک کی منازل کے حوالے سے وہ فیوز و برکات آگے منتقل کی جا رہی ہیں، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ صرف رسمی طور پر چیزیں رہ گئی ہیں تو پھر ہم وہی کہیں گے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. یہ امت روایات خرافات میں کھو گئی، روایات میں کھو گئی، یعنی ظاہر رسم و رواج بس رہ گئے، حقیقت پھر ختم ہو گئی. اس گھرانے کی جب ہم بات کرتے ہیں کرما والا شریف، تو اس گھرانے کو اللہ رب العزت نے کئی جو شرف ہیں ان سے نوازا. ایک سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہونے کے شرف سے نوازا. یعنی یہ سادات کرام ہیں. اور حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ جو اچ شریف سے جن کا تعلق، اس شریف کو جنہوں نے قیام بنایا، اس بخاری خانوادے کے ساتھ اس کرما والا شریف کے گھرانے کا نسبی تعلق متصل ہے، مل جاتا ہے. اور پھر اگرچہ جب ہم اس گھرانے کا خاندانی پس منظر کا ذکر کرتے ہیں تو فیروز پور، ضلع فیروز پور جو آج انڈیا میں ہے، اس کے علاقے کرمو والا سے یہ تعلق رکھتی ہیں ہستیاں. اور پھر جب پاکستان بنا تو گنج کرم حضرت کرما والا شریف پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ یہ یہاں پاکستان منتقل ہوئے، ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد مختلف مقامات پر قیام پذیر رہے. پاک پتن شریف میں بھی قیام پذیر رہے، قصور میں بھی قیام پذیر رہے. جہاں جہاں تشریف لے جاتے لوگ جوق در جوق ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے. اور پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کیا جائے
بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ پیر سید حیدر شاہ جلال پوری علیہ رحمہ جو خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے غالباً مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کے مدرسے میں جلال پور شریف انہوں نے قرآن و سنت، حدیث، فقہ کے علوم حاصل کیے، اور اس کے علاوہ دیگر اساتذہ سے علوم حاصل کیے۔ سلسلہ چشتیہ میں بھی بیعت ہوئے۔ مرشد گرامی کے وصال کے بعد پھر روحانی طور پر ان کو اشارہ ہوا کہ شرق پور شریف آپ جائیں، وہاں حاضر ہوں، وہاں آپ کا حصہ موجود ہے، وہاں سے آپ کو فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ تو پھر یہ چل کر پیدل یہاں سے موہلن وال جو دریائے راوی کے کنارے پر ایک گاؤں ہے، یہاں سے دریائے راوی عبور کرتے، حتیٰ کہ بعض کا ایسا بھی معاملہ ہوتا کہ دریائے راوی کو کشتی کے بغیر عبور کرنا پڑتا۔ اس کے بعد پھر آگے پیدل چل کر جاتے اور حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پہلی مرتبہ ہی جب پہلی حاضری ہوئی تو حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بہت ہی محبتوں سے نوازا، اور آپ کے بارے میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شاہ جی، میرے شاہ صاحب، ہمارے شاہ صاحب، ہمارے پیر جی، ہمارے شاہ صاحب، ہمارے شاہ جی۔ تو اس طرح میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ محبتوں سے، فیض و برکات سے نوازا، اور پھر ان کو خلافت عطا فرمائی، اور کرما والا یہ لقب دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا علاقہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا علاقہ جو کرموں والا ہے۔ اب ہمیں نہیں شاہ جی، کرما والا، کرم والے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر اسی نام سے اس میں بامسمہ ہوئے۔ پھر انہی کے پیر سید اسماعیل شاہ بخاری بابا جی گنج کرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک صاحبزادے، پہلے صاحبزادے 2.5 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ پھر اس کے بعد پیر سید محمد علی شاہ بخاری علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت 3 مئی 1922 کو کرمو موضع کرموں والا شریف ضلع فیروز پور میں ہوئی، اور یہ انڈیا کا علاقہ۔ بہرحال ان کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو گنج کرم پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے یہ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ آپ نے تجویز فرمایا، آپ نے رکھا محمد علی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے۔ اور پھر اس عظیم گھرانے میں چونکہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ روحانی فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوئے آپ کے والد گرامی سے بھی، اور آپ کے والد گرامی کے پیر بزرگوار حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ ان کے ذریعے سے بھی۔ ابتدائی تعلیم جو ہے آپ نے گھر میں بھی حاصل کی، اور حقیقت یہ ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تعلیم و تربیت، بالخصوص عربی اور فارسی کتب جو ہیں، ابتدائی کتب، ان کی تعلیم جو ہے مولانا رحمت علی صاحب علیہ رحمہ انہی سے انڈیا میں جب تھے ابتدائی ادوار بچپن میں تو وہیں پر حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنے والد گرامی گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ ان کی سرپرستی میں ان سے پھر فقہ کی کتب پڑھیں، ان سے حدیث، تفسیر کے علوم اخذ کیے، چونکہ یہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ اور پھر آپ ہی کے والد گرامی پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ انہوں نے روحانی تعلیم و تربیت بھی ان کی فرمائی، اور روحانی علوم کی تکمیل بھی فرمائی، حتیٰ کہ حضرت بابا جی سید محمد علی شاہ بخاری علیہ رحمہ بچپن ہی سے صوم و صلات کے بھی پابند تھے، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، اور بڑے ذوق شوق سے رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے۔ آپ کے والد گرامی پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ جب بیدار ہوتے تو آپ بھی بیدار ہو جاتے، اور انہی کے دیکھتے ہوئے، انہی کی زیر تربیت رہتے ہوئے سبھی معمولات جو ہیں وہ بچپن سے ہی اس طرح قرآن و سنت اور شریعت کے موافق تھے۔ شریعت اسلامی کا آپ پیکر تھے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر تھے، اور یہ سبھی چیزیں اپنے والد گرامی کے قول و فعل سے سیکھی، یعنی جیسے انہیں فرماتے ہوئے سنتے اس پر عمل کرتے، جیسے انہیں کرتے ہوئے دیکھتے اس پر عمل کرتے۔ تو یوں جو فارسی کی کتب بالخصوص بوستاں، گلستاں
پند نامہ کریمہ یہ مولانا رحمت علی علیہ رحمہ ان سے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آگے جو کتب فقہ ہیں اور بالخصوص حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، یہ علوم اپنے والد گرامی حضور گنج کرم سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ ان سے سیکھی۔ جب یہ تمام معاملہ ظاہری علوم بھی سیکھ لیے، باطنی علوم کی تربیت بھی ہوتی رہی، تو پھر گنج کرم حضور پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو بیعت کی بھی، جب آپ کی عمر بڑھی تو آپ کو بیعت کی بھی اجازت عطا فرمائی، حتیٰ کہ جب 1966 میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ حضرت کرما والا شریف آپ کا وصال ہوا، تو ان کے بعد سجادہ نشین آپ ہی منتخب کیے گئے، اور پھر اس جب منصب پر فائز ہوئے تو بالکل اپنے والد گرامی ہی کی طرح آپ نے پوری زندگی بھی گزاری، اور اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین ان کے ساتھ سلوک اور رویہ بھی اختیار کیا۔ اب روحانیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تمام سلاسل طریقت میں، اور چونکہ آپ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اس سے تعلق رکھتے ہیں بالخصوص، حالانکہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بھی حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ کے طریقے کے مطابق چاروں جو سلاسل ہیں ان کا فیض بھی موجود ہے، اور ان کے سلوک کی منازل بھی طے کروائی جاتی ہیں، یعنی سلسلہ قادریہ بھی، چشتیہ بھی، سہروردیہ بھی، تو وہ فیضان بھی آپ کو حاصل تھا۔ بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ اس کا فیضان بھی حاصل تھا، اور سلسلہ نقشبندیہ میں تمام سلاسل طریقت میں بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں چند اس کے خاص جو اوصاف ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے نمایاں معاملات، اس میں یہ بھی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہیں وہ رخصت کی بجائے عزیمت پر بالخصوص عمل کرتے ہیں، یعنی اگر کسی چیز میں کوئی اسلام کی طرف سے معاملات میں تھوڑی سی رخصت مل رہی ہے، تھوڑی سی رعایت مل رہی ہے، تو اس رعایت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ جو عزیمت ہے کہ جو عظیم لوگوں کا شیوا ہے، عزیمت، عزم و ہمت کے ساتھ ریاضت، مجاہدہ کرنا اور شریعت پر پختگی سے عمل کرنا، یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا۔ آپ بھی اسی پر قائم تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ فتویٰ کی بجائے تقویٰ کے پیروکار تھے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جتنی اسلام آسانی عطا کرتا ہے کسی شرعی معاملے میں، وہ آسانی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ہمت کی جائے، اور ہمت کر کے زیادہ بہتر سے بہتر جو معاملہ اس کی طرف بڑھا جائے۔ حتیٰ کہ ان بزرگوں کے نزدیک میں نے پڑھا کہ یہ مستحبات کو بھی، جو پسندیدہ اعمال ہیں، مستحبات ہیں، ان کو بھی یہ اپنے نزدیک فرائض کا درجہ دیتے ہیں، یعنی ان کی بھی بہت زیادہ سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بزرگان کا یہ طریقہ کہ شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر یہ بہت زیادہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں جو میں نے پڑھی، میرے علم میں آئیں، وہ یہ کہ ان بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ یہ بزرگ مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق سر پر ٹوپی بھی رکھتے اور اس کے اوپر پگڑی بھی باندھتے۔ اسی طرح ریش مبارکہ جو ہے، داڑھی جو ہے، اس کو مکمل سنت مبارکہ کے مطابق کم از کم 1 مٹھی، اور کوشش یہ ہوتی کہ اگر یہ گھنی ہے اور پھیلی ہوئی ہے تو اس کو، جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک داڑھی تھی، اس طرح بھی برقرار رکھتے ہیں۔ خط یا اس کو اس طرح کٹوانا کہ سنت مبارکہ سے کم ہو جائے، یہ ان بزرگ یہ اس چیز کے بہت سخت خلاف تھے۔ اسی طرح لباس میں سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کوشش یہی کہ سفید لباس ہو اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، چست لباس نہ ہو، اور اس طرح کے معاملات۔ کھانے پینے میں کوشش ہوتی کہ سنت مبارکہ کے مطابق کھایا پیا جائے، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، بولنے کا، نشست و برخاست کا تمام انداز جو ہیں وہ سنت مبارکہ کے مطابق ہو۔ تو حضرت بابا جی پیر سید محمد علی شاہ بخاری علیہ رحمہ، آپ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق خود بھی زندگی گزارتے، اپنے مریدین کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی تاکید کیا کرتے۔ اللہ کی محبت، یہ بھی اولیاء اللہ کا شیوا ہے۔ اللہ کی محبت میں یہ اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی،
اور ذکر قلبی بھی کرتے ہیں، ذکر خفی بھی کرتے ہیں، دل بھی ان کے اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، یہ بھی ان ہستیوں کا شیوا۔ اور پھر اللہ کی محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں، مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے ہیں، محو رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ نماز کی پابندی، تہجد کی، نوافل کی پابندی، اشراق، چاشت، اوابین، اسی طرح راتوں کو اکثر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہنا، اور پھر دن میں اکثر کوشش کرنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نفلی روزے رکھنا۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، کھانے پینے کا انداز بالکل اسی طرح کوشش کرنا کہ سادہ کھانا ہو، نیچے بیٹھ کر فرش پر کھایا جائے، اور اس میں دیگر لوگوں کو، مہمانوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ تو آپ کی طبیعت کا اگر ذکر کیا جائے تو ہنس مکھ تھے، بہت خوبصورت میٹھے انداز میں باتیں کیا کرتے تھے، سادگی، عاجزی، ان کی ساری تواضع یہ آپ کی شخصیت میں موجود تھی، اور علم کا پیکر تھے، یعنی زیادہ سختی نہیں فرماتے تھے، زیادہ غصہ نہیں فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کے انداز میں پیش آتے، بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے، خطاب فرماتے، بیان فرماتے، اور لوگوں کو ہاں شریعت کے معاملے میں سختی ہوتی تھی لیکن عام طور پر سختی نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا، آپ کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق تھی، تو حتیٰ کہ اپنی تشہیر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ کے بارے میں لمبی چوڑی باتیں کریں، یا آپ خود بڑی نمود و نمائش کا اظہار کریں اور لوگوں میں اپنے آپ کی تشہیر کرتے پھریں، نہیں، بڑی سادگی، بڑی عاجزی، بڑی تواضع اور عام لوگوں جیسا انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ اسپیشل پرسنالٹی بعض کا اور اسپیشل پروٹوکول حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ لباس کے حوالے سے امامہ استعمال کرتے تھے، پگڑی بالکل سر پر باندھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کے مطابق۔ لباس بھی سنت مبارکہ کے مطابق سفید ہوتا، ڈھیلا ڈھالا ہوتا، اور تہبند وغیرہ بھی استعمال کرتے۔ اسی طرح ریش مبارکہ جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بالکل پوری تھی۔ اور پھر دینی دنیاوی تمام امور میں، تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ آداب خانقاہ کا خیال رکھنے کا ہمیشہ حکم دیتے کہ خانقاہ میں، مسجد میں کوئی بھی ننگے سر نہ بیٹھا ہو، اسی طرح کوئی بھی غیر شرعی کام جو ہے مسجد میں، خانقاہ میں نہ کیا جائے، حتیٰ کہ پوری زندگی میں کوشش کی جائے کہ کسی قسم کا کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے۔ 5 وقت کی نماز کی تلقین فرماتے، اسی طرح خود بھی نماز تہجد کے نوافل ادا کرتے، درود پاک کی کثرت کرتے، اور اپنے مریدین کو بھی یہی فرمایا کرتے کہ نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، درود پاک پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہو۔ اور آپ اپنے مریدوں کو مرید نہیں کہتے تھے بلکہ فرماتے تھے بیلیو، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اے میرے دوستو، بیلیو کا مطلب میرے دوستو۔ تو آپ کے مریدین آتے تو انہیں فرماتے بیلیو، یعنی دوستو، ان کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ کیسی بات ہے، کیسا یہ انداز شیخ کا، پیر کا، کہ اپنے مریدین سے وہ کہیں کہ تم تو بھائی میرے دوست ہو۔ اسی طرح 1965 میں حج کی سعادت حاصل ہوئی، حج کے لیے آپ گئے، حج کے لیے مکہ المکرمہ حاضر ہوئے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور پھر آپ کے والد گرامی حضرت کرما والا شریف گنج کرم پیر سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ، ان کا جب وصال ہوا 28 فروری 1966 کو، تو ان کے منصب پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر اسی طرح جیسے آپ کے والد گرامی لوگوں کے ساتھ محبت کا انداز اپناتے، شریعت کی پیروی کی تلقین فرماتے، یوں ہی پوری زندگی آپ نے اس عہدے کو، اس منصب کو نبھایا۔ اور پھر ان مسلمان حتیٰ کہ غیر مسلم جیسے آپ کے والد گرامی کے پاس آیا کرتے، آپ کے پاس بھی سبھی کو اسلام کا پیغام پہنچاتے، بڑے سادہ، بڑے پر اثر انداز میں آپ واضح تک نصیحت فرمایا کرتے۔ اور پھر آپ کی جو گفتگو ہوتی اس میں کن چیزوں کا ذکر ہوتا، اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا، اللہ کی محبت کا ذکر، اللہ کے ذکر کا ذکر ہوتا، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے، خود بھی کرتے، اپنے متوسلین کو بھی یہ حکم دیتے کہ اللہ کو یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ تمہاری زبانوں پر، تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد ہو۔ اور پھر
نماز کی تلقین فرمایا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا کرتے، اسی طرح درود پاک کی کثرت کا کہا کرتے۔ یہ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اتنا قریبی اور اتنا پختہ محبت والا۔ مخلوق کے ساتھ کیسا معاملہ تھا؟ مخلوق لوگ آتے تو ان کے لیے لنگر کا انتظام، وسیع انتظام ہوتا، اور بعض اوقات خود اس لنگر میں شریک بھی ہوتے اور اس کے انتظام کی نگرانی بھی کرتے، اور لوگوں کے کھانے کا، ان کے دیگر معاملات کا جو وہاں حاضر ہوتے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے، اور اپنے جو خدام وہاں موجود ہوتے ان کو تلقین فرمایا کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت کرام علیہ رضوان، حتیٰ کہ دیگر اولیاء کاملین صالحین، ان کی محبت کا بھی درس دیا کرتے۔ یہ آپ کی زندگی کا، آپ کے واعظ و نصیحت کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے، خاصہ ہوا کرتا۔ پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، محبت کا پیغام پہنچانے کے لیے، اولیاء اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور یہاں پاکستان میں لاکھوں، باہر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے سلسلہ کرم کے ساتھ وابستہ رہے، وابستہ ہیں۔ اور پھر آپ نے 26 سے 27 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا، اور پھر عمرے، ہم سمجھ سکتے ہیں بے شمار عمروں کی سعادت حاصل کی ہوگی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اتنی مرتبہ حاضر ہوئے ہوں گے، بارہا حاضر ہوئے ہوں گے، اور اکثر حج یا عمرہ ادا کرنے کے بعد زیادہ وقت آپ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہی گزارا کرتے، وہیں حاضر رہا کرتے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیسا آپ کا انداز ہوتا ہوگا کہ اشک آنکھوں سے رواں ہوتے۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معجزن ہوتی، اور اگر وہاں ساتھ دیگر کوئی دوست موجود ہوتے، خدام، مریدین حاضر ہوا کرتے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کا درس دیا کرتے۔ اکثر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، مسجد نبوی میں روضہ مبارکہ کے بالکل قریب دو زانوں ہو کر، باادب ہو کر بیٹھا کرتے، اور دوسروں کو بھی اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے۔ کبھی آواز اونچی نہیں ہوئی، دوسروں کو بھی یہی فرماتے کہ اس بارگاہ میں اپنی آواز ہمیشہ پست رکھو، یہی اللہ کا بھی حکم ہے۔ بہرحال آپ بیمار ہوئے، اور آخری عمر میں غالباً آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ 70 سال، اور اس دوران جب آپ بیمار ہوئے تو مختلف طریقوں سے علاج بھی ہوتا رہا، مختلف جگہوں پر بھی علاج ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہر ذی روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ 20 ذی الحجہ 1413 ہجری بمطابق 10 جون 1993 عیسوی کو آپ اپنے خالق حقیقی سے ملے اور وصال پا گئے۔ اس موقع پر لوگوں کی کیفیت جو ہے وہ دیدنی تھی، لوگ رو رہے تھے، آپ کی محبت میں آنسو بہہ رہے تھے، اور جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ آستانہ گنج کرم حضرت پیر کرما والا شریف وہاں حاضر ہو رہے تھے، اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ ان ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اوکاڑا میں دربار حضرت کرما والا شریف، وہاں پر آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا، حقیقت میں جسے کہہ سکتے ہیں کہ سمندر موجود تھا۔ اس دور میں آج سے تقریباً 30 برس پہلے ٹیلی ویژن، اخبارات، مختلف ریڈیو کے ذرائع جو ان پر آپ کے وصال کی خبر نشر کی گئی، تو لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی آپ کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ چاہے کسی بھی سلسلہ طریقت سے منسلک ہوں، اور بالخصوص سادات کرام، اور پھر ایسے اولیاء اللہ، ایسے سادات کرام جو سادگی، عاجزی، ان کی ساری محبت کا درس دینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہ رضوان کی محبت کا درس دینے والے ہوں، اللہ کی محبت کے جام پلانے والے ہوں، ان سے پھر لوگوں کی محبت کا یہی عالم ہوا کرتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اولیاء اللہ کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اس محبت کا جب ہم دم بھرتے ہیں تو اس محبت کے مطابق
ہمیں ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے اللہ تعالی عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں ظہور احمد صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، بہت اچھا پروگرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی جینے کو دل نہیں کر رہا، دنیا میں رہنے کو دل نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے سکون آ جائے۔ یہ آپ نے خود اپنے سوال میں اپنا جواب کا ذکر کر دیا۔ آپ حقیقت یہ ہے اللہ 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 ہی کیا کریں، یعنی زبان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اللہ اللہ، دل میں بھی خیال کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، اس میں اعظم بھی یہی ہے، اللہ اللہ آپ کیا کریں، زبان سے بھی اللہ اللہ، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے آپ کو کیسے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوارات و تجلیات آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ باوضو رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو فی الحال یہ 2-3 چیزیں کریں، ساتھ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات بہتر فرماتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہمارے کہتے ہیں السلام علیکم لقمان رضا بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز سنتا ہوں۔ کہتے ہیں بھائی مجھے نعت بہت پڑتی ہے، کوئی وظیفہ؟ جی آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے، سورہ فاتر آیت مبارکہ 41 لکھ کر ناف پر باندھ لیں، اور سورہ ناس، سورہ فاتح ایک مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھیں، لیکن جب الناسو پڑھیں تو 3 مرتبہ ناسو پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد بوٹا صاحب ہیں، دعاؤں سے نوازا، تمام دعائیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ عثمان ظفر ہیں، کہتے ہیں انکل جی مجھ ناچیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ جی اللہ بہت بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، میرے جیسے مجھ گناہ گار کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، سبھی امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کر دیں۔ ایک اور لسنر ہیں سونیا صاحبہ، کہتی ہیں کہ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کل کے وظیفے کا پوچھا کہ دوبارہ بتا دیں۔ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک کی کثرت، سورہ کوثر کی کثرت، سورۃ التکاثر کی کثرت، یہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لسنر انہوں نے کہا السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نیک آپ کا نیک جذبہ، لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ قابل تعریف ہے۔ کہتے ہیں جناب دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور سب ایمان والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ میری ہمشیرہ کا بلڈ لو ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی لو بلڈ پریشر میں اگر حقیقت میں لو بلڈ پریشر ہے، پہلے چیک کر لیجئے۔ نمک استعمال کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا انڈا کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لو بلڈ پریشر کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز وہ یوز کریں۔ اس کے ساتھ لو بلڈ پریشر کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، وضو کر لیں، درود پاک پڑھیں، اور یہ 2 درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ لو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ وضو کر لیں گے، ہائی ہو یا لو، وہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو ہمیشہ رہتا ہے چیک بھی کروائیے، دوا بھی سنت نبوی، دعا بھی سنت نبوی، یہ 2 وظیفے جو وضو اور درود پاک، اس کو کیجیے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس کے حوالے سے ہر وقت وہ کہتا ہے کہ شاید جادو ہو گیا یا وہم ہے۔ اس حوالے سے جادو کا سب سے بڑا علاج سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے، سنی جائے، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے جائیں، والآخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ اپنے اوپر دم کیا جائے، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جسم پر پھیر لیے جائیں، پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں۔ یہ جادو کا سب سے بڑا توڑ ہے، آپ بھی یہ کیجئے۔ اور وسوسوں کے حوالے سے استغفار کی کثرت بھی ہے، درود پاک بھی، اور بالخصوص یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھا جائے۔
208 چک ڈوگراں والا سے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول، احمد حسین، غلام حسین، اس کے علاوہ علی عباس، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہے، کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا، اس حوالے سے کچھ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی، آپ جو نمازی لوگ ہیں، جو نمازی نوجوان ہیں، انہیں دوست بنائیے، ان کے پاس بیٹھیے، جب وہ نماز کے لیے جانے لگیں گے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اور باوضو رہا کیجیے۔ جب باوضو رہیں گے، پاک صاف رہیں گے تو انشاءاللہ نماز کو خود ہی دل کرے گا۔ تو یہ چند ایک معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے یا مکمل رہ جاتی ہے۔ بشرا صاحبہ کہتے ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں لقمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، آپ کا شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں مظفر گڑھ جتوئی سے، اسحاق صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے۔ چلیں جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ قمر زبان صاحب ہیں، کہتے ہیں میرا رنگ کالا ہے، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں کیا کروں؟ میں ایک عرض کروں، ہم لوگوں کی باتوں پر رہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی باتوں کو بڑا اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، اس کو سبھی کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، یہ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آپ قرآن حدیث اسلام کے مطابق عمل کرنا شروع کیجئے۔ آپ میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ، یہ کوئی تحقیر کا معاملہ نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں انہیں چاہیے وہ اس چیز سے باز آ جائیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق کسی کو ہم نام نہیں ہمیں دینا چاہیے، اگر بحیثیت انسان غلطی کر بیٹھیں توبہ کریں، اپنے بھائی جس کی دل آزاری کی اس سے معافی مانگیں، اور آپ کے لیے یہی ہے، آپ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، آپ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، لوگوں کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایسے کہتے ہیں، اور اللہ کا خوف ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی باتوں پہ کان ہی نہ دھریں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا رنگ دیا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کا سیاہی مائل رنگ تھا، مکمل کالا نہیں لیکن سیاہی مائل تھا، یہ اس پہ تحقیق کی ہے علماء نے۔ عام طور پہ سیاہ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ حبش سے یا اس خاندان سے تعلق تھا، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر سیاہ بھی تھا تو انہیں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں بلال۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں یہ کوئی تمیز نہیں ہے، سیاہ ہو، سفید ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، یہ تو غیر اسلامی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ تو اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ان کی باتوں پر مسکرا دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ بدر کو یوم فرقان کیوں کہتے ہیں؟ یوم بدر کو قرآن پاک میں فرمایا گیا یہ حق و باطل کے درمیان پہلا بڑا مارکا تھا، اس میں باطل جو تھا یعنی کفار ان کو شکست ہوئی، حق یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فتح حاصل ہوئی، اور حق اور باطل واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام حق پر ہیں، کفار مکہ باطل پر ہیں، اس لیے یوم فرقان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ سے سوال ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں حدیث میں کس کتاب میں ہے؟ جی حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل انہوں نے مستدرک للحاکم، تو اکثر حدیث مبارکہ کی کتابوں میں جہاں نماز کا باب ہے، باب الصلاح یا کتاب الصلاح، وہاں پر تکبیر تحریمہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ آپ بالکل ان حدیث مبارکہ کی کتب میں علماء کرام سے رہنمائی لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض کا تو ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر حوالے سے تکبیر تحریمہ ہے، رفع یدین ہے، دیگر معاملات، ہر طرح کی حدیثیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ناسخ اور منسوخ ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی کچھ حدیث مبارکہ منسوخ ہیں، ان کا حکم ان کے بارے میں، یعنی پہلے جو عمل تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کینسل فرما دیا، نیا حکم اشاع فرمایا یا نیا طریقے سے نماز پڑھنا شروع کی، تو اب وہ جو ناسخ ہے بعد والی حدیث مبارکہ، بعد والا عمل، اس پر عمل کیا جائے گا، پہلے والوں پر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو بہت وسیع علم ہے، بہرحال میں نے مختصراً عرض کر دیا، تو اس حوالے سے علماء کرام سے لازمی رہنمائی لی جائے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں لقمان صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام،
جو آپ کا پروگرام ہم تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ لقمان بھائی بڑا ضروری سوال ہے، جواب دے کر ہم آقا کے غلاموں کی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار کسی اور فقہ کے ساتھ کے لوگوں میں فقہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ایسے لوگوں میں بیٹی کا رشتہ کر دیں اور ہمیں اپنے گھر بلائیں تو کیا چلے جانا چاہیے یا اس سے تعلقات رکھنے چاہیے؟ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کے جواب کی بڑی اشد ضرورت ہے، ہماری رہنمائی کیجیے جزاک اللہ۔ میں مختصر سا اس کا جواب دیتا ہوں، تفصیلی بہت بات ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے کوئی برا بھلا کہے، مجھے کوئی گالی دے یا آپ کو کوئی گالی دے یا میرے والدین کو آپ کے والدین کو کوئی گالی دے تو کیا میں یا آپ اس سے تعلق رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے، ہرگز نہیں رکھیں گے۔ تو سادہ سی بات ہے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بات لکھے یا بولے یا اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بارے میں غلط بات لکھے یا بولے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں غلط بات اس نے لکھی یا بولی تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بس یہ اصول ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے گا، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، چاہے اہل سنت و جماعت سے ہو، اس میں اپنے پرائے کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھیں گے کسی قسم کا، نہ رشتہ داری نبھائیں گے، بالکل رشتہ تو دور کی بات، تو رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں دینا چاہیے۔ اس حوالے سے میں وہ ایک حدیث مبارکہ، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح بخاری میں صحیح حدیث۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی کے ساتھ بھی دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اگر اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے جو حقیقی ولی ہیں، تو پھر اہل بیت کرام، صحابہ کرام، نبی رحمت، پھر اللہ کی ذات، وراء الورا یہ ہستیاں ہیں، تو ان کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا میل جول نہ رکھیں، تعلق نہ رکھیں، رشتے ناطے نہ کریں۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا